بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کے درس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا بیان کیا گیا تھا، جس میں بنی اسرائیل کی ہفتے کے دن کے اندر اللہ کی نافرمانی کی گئی اور پھر اس نافرمانی پر ان کی طرف جو اللہ کا سخت ترین عذاب آیا کہ ان کی شکلیں بھی مسخ کر دی گئیں، اس کا ذکر کل کی آیات میں ہوا۔ آج آیت نمبر 67 ہے، اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے اور بنی اسرائیل کے ہی ایک اہم واقعے کی طرف اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور بالخصوص اس سورت کا چونکہ نام البقرہ ہے تو اس سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس سورت کا نام یہ بقرہ کیوں ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ابھی آج واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ بقرہ کا معنی گائے، ویسے بقر کا معنی ہوتا ہے چیرنا، تو بیل اور گائے جو ہے یہ بھی زمین کو چیرنے کا کام آتی تھیں، ہل چلانے کے کام آتی تھیں، ہل کے لیے ان کو جوتا جاتا تھا، جس کی بنا پر بقرہ یہ مادہ کو کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس واقعے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا، اگرچہ بے شمار اور بھی واقعات ہیں اس سورت کے اندر، لیکن خصوصی طور پر یہ نام اس واقعے کی طرف منسوب کر کے اس سورت کا رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یہاں بھی انہی یہود کو اللہ رب العزت جو حضور کے زمانے میں یہودی تھے ان کو ان کے آباء و اجداد کی اور غلط کاریوں کا ذکر سنا کر اللہ تعالیٰ زجر و توبیخ فرما رہا ہے ان موجودہ یہودیوں کو کہ اے موجودہ یہودیوں، تمہارے آباء تمہارے اسلاف اس طرح کام کرتے رہے، تو ان کے سابقہ کے کام یاد کروا کے اللہ ان موجودہ یہودیوں کو زجر و توبیخ فرما رہا ہے۔ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ قالوا تو وہ بولے اتتخذنا ہزوا کہ کیا تو ہم سے استہزاء کرتا ہے، ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہوں جاہلین سے، میں تو اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس آیت کے اندر جس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا آدمی تھا اور انتہائی مالدار تھا، اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی، اس کے چچا زاد بھائی تھے، میراث کی لالچ میں انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس بوڑھے آدمی کو، کہ یہ قتل ہو جائے گا، اس کا اور تو وارث ہے ہی نہیں، ہم ہی وارث ہیں، سارا اس کا مال ہمیں مل جائے گا۔ تو اس آدمی کو قتل کیا، قتل کر کے یا تو شہر کے مین دروازے کے سامنے اس کی میت کو پھینک دیا، یا بعض تفاسیر میں آتا ہے اس کی میت کو، اس کی لاش کو کسی دوسری بستی میں جا کر پھینک دیا، اور خود ہی واویلا کرتے ہوئے بستی کے اندر آ گئے اور کہنے لگے ہمارا یہ چچا زاد کسی نے قتل کر دیا ہے، خود ہی شور مچا دیا، اور کچھ لوگوں پر نام لے کر انہوں نے ان پر الزام بھی لگا دیا فلاں نے ہمارے چچا زاد کو قتل کیا ہے۔ بات چلتی چلتی موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے بلایا
اور ان کو بھی بلایا جن پر الزام لگا تھا، ان سے جب پوچھا کہ تم نے قتل کیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں قتل کیا۔ اب اس مقتول کے علم کے لیے، مقتول کو پہچاننے کے لیے، مقتول کا جو قاتل تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، اس کی پہچان کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ قاتل کا پتہ بتائے کہ اس بندے کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب وہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور بولے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہم سے استہزاء کر رہے، ہم تجھے کہتے ہیں کہ قاتل کی تلاش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو اور تو کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ دونوں معاملے بالکل ہی ان کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی ان کا آپس میں موافقت نہیں بنتی۔ ہم کہتے ہیں قاتل تلاش کرو اور تم کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو، ہم سے تم استہزاء کرتے ہو۔ فرمایا اعوذ باللہ، تم اس استہزاء کی بات کرتے ہو، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو گائے کا حکم کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ گائے ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، تو انہوں نے پھر اسی میں چارہ سمجھا کہ اس کے علاوہ اور تو کوئی چارہ نہیں، اب گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ وہ آگے آیات کے اندر تفصیلاً اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ گائے، یہ کس کی گائے تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ہی ایک آدمی انتہائی نیک اور پارسا آدمی تھا، اس کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا، تو اس کے پاس چھوٹی سی بچھیا تھی، ایک گائے کی بچڑی تھی، بچھیا تھی چھوٹی سی، تو وہ جنگل کے اندر لے گیا، جنگل کے اس کو اندر چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس بچیا کو میں تیری امان میں دیتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں، اور جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو میری یہ تیری پاس رکھی ہوئی امانت میرے بیٹے تک پہنچا دینا۔ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس نے وہ بچیا جنگل کے اندر چھوڑ دی۔ اب وہ ادھر سے بچہ بھی وہ جوان ہو گیا اور یہ گائے بھی بڑی ہو گئی، اب یہ جنگل میں چرتی پھرتی تھی، کسی کو دیکھتی تھی تو دوڑ جاتی تھی، اور پورا رنگ اس کا زرد تھا، اگلی آیات میں اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو جب وہ بچہ جوان ہوا تو وہ بھی انتہائی نیک اور ماں کا فرما بردار، اللہ کی عبادت بھی کرتا، ماں کی خدمت بھی کرتا، دن کو لکڑیاں جمع کرتا، لکڑیاں بیچ کر اپنا بھی گزر بسر کرتا، ماں کی بھی خدمت کرتا اور اللہ کی راہ میں بھی صدقہ خیرات کرتا۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تو فرمایا گائے ذبح کرو، تو گائے کی تلاش کے لیے آگے پھر انہوں نے مختلف سوالات کیے، کیسی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی، اپنے نیک بندے کی وہ امانت کو کس طرح اس کے بیٹے تک پہنچایا کہ جب یہ لڑکا جوان ہوا، جس کے باپ نے وہ گائے کا بچہ چھوڑا تھا، تو اس کی ماں نے ایک مرتبہ کہا بیٹا جاؤ جنگل کے اندر، وہاں ایک تجھے گائے نظر آئے گی، اور گائے کی نشانی یہ ہے کہ جب تجھے دور سے نظر آئے گی تو وہ اس سے تمہیں اس کا جسم چمکتا ہوا نظر آئے گا، اس کا جسم چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور تو اللہ کی بارگاہ میں، اور ماں نے کہا کہ جو ابراہیم اور اسحاق کا رب ہے اس سے دعا کرنا تو وہ گائے تجھے مل جائے گی۔ وہ نوجوان ماں کے کہنے پر گیا جنگل کے اندر، جا کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ابراہیم اسحاق کے رب، میرے باپ نے جو یہاں تیرے پاس امانت چھوڑی ہے وہ میرے باپ کی امانت میرے سپرد فرما۔ تو یہ پکارا تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آ گئی، حالانکہ اس کی عادت تھی وہ کسی کو دیکھتی تھی تو بھاگ جاتی تھی۔ اس نوجوان نے جب یہ اللہ کو پکارا تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔
بڑی تفصیل کے ساتھ بھی بعض مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے، حتیٰ کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر انتہائی تفصیلاً یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ بچہ اس گائے کو پکڑ کر لا رہا تھا تو اللہ نے اس گائے کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ وہ گائے بولی اور اس نے کہا کہ تو میرے اوپر سوار ہو جا، تو اس نے آگے سے جواب دیا میری ماں نے تجھے صرف لانے کے لیے کہا ہے، تیرے اوپر سوار ہونے کے لیے نہیں کہا۔ تو اس گائے نے آگے سے کہا اگر تو آج میرے اوپر سوار ہو جاتا تو پھر میں تیرے کبھی قابو نہ آتی، تو ماں کے حکم پر چلا ہے، ماں کی تابع داری کی ہے، اللہ تجھے مقام عطا فرمائے گا۔ وہ گائے لے کر ماں کے پاس آ گیا، کچھ عرصہ گزرا تو ماں نے کہا بیٹا تو دن کو لکڑیاں جمع کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جاؤ اس گائے کو بازار میں بیچ دو۔ اس نے چلتے ہوئے پوچھا کہ اس کو کتنے کا بیچوں؟ اور اس دور کے اندر اس گائے کی جو قیمت تھی وہ 3 دینار تھی۔ 3 دینار، اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے دینار۔ تو ماں نے کہا اس کو 3 دینار کا بیچ دو، لیکن بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ ادھر ماں نے روانہ کر دیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ وہ بچہ بازار کی طرف جا رہا ہے، راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس سے کہا کہ یہ گائے کتنے کی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا 3 دینار کی۔ تو اس نے کہا مجھے بیچ دو۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بیچ دوں گا، لیکن پہلے میں اپنی ماں سے پوچھ لوں، میں اپنی ماں سے پوچھ لوں، اپنی ماں کو بتا لوں۔ فرشتے نے آگے سے کہا میں تجھے 6 دینار دوں گا، ماں کے پوچھے بغیر ہی بیچ دے۔ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ وہ لڑکا واپس آیا، اس نے ماں کو آ کر بتایا۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا اب ملے تو اس کو 6 دینار کی بیچ دینا، لیکن مجھ سے پوچھ لینا، مجھ سے پہلے مشورہ کر لینا۔ وہ لڑکا گیا، پھر فرشتہ انسانی شکل میں راستے میں پوچھا کتنے کی بیچنی ہے؟ کہا جی 6 دینار کی۔ ماں راضی ہوئی ہے لیکن ماں سے پوچھ کر بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ 12 دینار دوں گا، ماں سے پوچھے بغیر بیچو۔ تو لڑکے نے کہا نہیں میں ماں سے پوچھ کر بیچوں گا۔ وہ لڑکا پھر واپس آیا، ماں کو بتایا، وہ بھی اللہ کی بندی تھی، وہ بھانپ گئی۔ اس نے کہا بیٹا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اب تمہاری ملاقات ہو تو اس سے صرف اتنی بات پوچھ کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں، تم نے یہ سوال کرنا ہے اس سے۔ تو وہ لڑکا گیا، پھر ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ میری ماں کہتی ہے کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو جو فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم تھا، فرشتے نے کہا کہ نہیں بیچنی نہیں، اس گائے کو بیچنا نہیں، یہ ابھی اپنے پاس رکھو۔ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی قوم میں ایک معاملہ پیش ہوا ہے، وہ تمہارے پاس اس گائے کی تلاش میں آئیں گے، جو نشانیاں وہ پوچھیں گے وہ ساری نشانیاں تمہاری اس گائے کے اندر ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے تم تک پہنچیں گے اور تم نے ان کو اس گائے کے وزن کے برابر اشرفیاں تول کر تم نے گائے کو بیچنا ہے۔ اس طرح وہ گائے، اس نوجوان کی گائے اتنی بھاری قیمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک تو امانت واپس بھی کی، اور اس امانت کو پھر کس انداز میں اللہ نے واپس کیا، اور اس امانت کی پھر قدر کتنی بڑھ گئی کہ جس کی پرورش خود خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی کے اندر ہوتی رہی، اس کی قدر کتنی بڑھ گئی کہ اس لڑکے کا یہ سارا اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف ماں کی خدمت اور ماں کی تابع داری کا صلہ ہے، ماں کی تابع داری، کہ ماں نے جو کہا ماں کے کہنے کے مطابق وہ کرتا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی بھی عبادت کرتا رہا، ادھر بھی کمی نہیں آنے دی، ماں کی خدمت میں بھی کمی نہیں آنے دی، اور ماں نے جو کہا اس پر عمل کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ صرف خدمت کرے، خدمت کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملہ ہے کہ والدین جو کہیں اس کو ماننا جائے، اس پر عمل کریں، والدین کے کہے ہوئے پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن کی عمر ہے، جب پہلا وہ سفر تھا تعلیم حاصل کرنے کا، تو ماں نے وہ گودڑی کے اندر وہ دینار سی دیے اور ایک ہی وصیت کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب راستے میں وہ مشہور واقعہ ہے، پرائمری کے بچوں سے وہ اسلامیات کے اندر یہ واقعہ موجود تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ ڈاکو سب سے تلاشی لے رہے ہیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آئے، پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، لوگ اپنا مال بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں، یہ بچہ ہو کر سچ بول رہا ہے۔ تو اس سچ کی بنا پر وہ بھی ماں کے کہے کے مطابق انہوں نے عمل کیا کہ ماں نے ایک وصیت کی، جھوٹ نہیں بولنا، تو اس ماں کی تابع داری کا نتیجہ کیا نکلا اور سچ کی برکت کیا ہوئی؟ وہ سب کے سب چور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو گئے۔ یہ والدین کی خدمت کا یا والدین کی تابع داری کا صلہ جو ہے وہ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پھر یہاں پر مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس گائے کو کیوں خاص کیا گیا، گائے ہی کیوں رکھی، کوئی اور جانور کیوں نہیں رکھا؟ اگر جانور ہی ذبح کرنا تھا تو کوئی اور جانور رکھا جاتا، گائے کو مخصوص کیوں کیا؟ تو چونکہ پیچھے ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے فرعون سے جب نجات ہوئی تو انہوں نے راستے میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی عبادت شروع کر دی، پھر ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ اب یہ ان کی آزمائش تھی، یہ وہی لوگ تھے جو پیچھے بچڑے کی عبادت کر کے آ چکے تھے، جن کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت غائل ہو چکی تھی۔ اب ان کی آزمائش تھی کہ یہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جو ان کی محبوب ترین چیز رہ چکی تھی، جس کی عبادت کر چکے تھے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کرنی تھی کہ آخر اس پر کس انداز میں یہ عمل کرتے ہیں، آیا ان کے دل میں وہ بچڑے کی ابھی محبت ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، ہمارے لیے سبق یا عبرت بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے گائے کا انتخاب کیا، تاکہ وہ گائے کو جب ذبح کریں گے تو اس ذبح کرنے کے اندر ان کی آزمائش مکمل ہوگی کہ اب واقعی ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ گائے ذبح اس لیے کروانی تھی، وہ آگے ذکر آئے گا اگلے رکوع کے شروع میں کہ وہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ مقتول کا لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اس آیت کے تحت ہمیں جو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، بالخصوص دینی مسائل کو مزاح نہیں سمجھنا چاہیے۔ دینی مسائل کا استہزاء کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے، جب انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہم سے استہزاء کرتا ہے، تو استہزاء میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، استہزاء یہ ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو حقیر ادنا سمجھ کر اس کو دھوکہ دینا، یہ استہزاء ہے۔ اور ایک ہے مزاح، مزاح خوش طبی، وہ شرعی طور پر جائز ہے جب اس میں جھوٹ نہ ہو، مزاح جائز ہے جب جھوٹ سے پاک ہو۔ استہزاء جو ہے یہ منع ہے، اور پھر دینی معاملات میں تو استہزاء سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے خطباء بھی اکثر واعظ اور بیان کے دوران خطباء جو ہیں وہ ممبر پر بیٹھ کر بعض اوقات لطیفے لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور دین کی بات لطیفے کے انداز میں سناتے ہیں، اور اس کا لوگ پھر ہنستے بھی ہیں۔ ایک تو مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے، اور دوسرا اس دین کے مسئلے کا بھی جو ہے وہ استہزاء ہوتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں مزاح جو ہے یہ سنت نبوی بھی ہے، خوش طبی مزاح جس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت نے جنت کا ذکر کیا، فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، وہ پریشان ہوگی۔ فرمایا پریشان نہ ہو، جانا سب نے جنت میں ہے، تم نے بھی جنت میں جانا ہے، لیکن تو بوڑھی نہیں ہوگی، جوان ہوگی، جوان ہوگی۔ اب اس مذاق کے اندر جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔
حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر پر جانا ہے، مجھے سواری عنایت فرمائیں، اونٹ عطا فرمائیں۔ فرمایا اونٹ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے، اونٹ کا بچہ ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس بچے پر میں کیا سواری کروں گا، وہ بچہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا اونٹ جتنا بھی بڑا ہو ہے تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی نا، وہ بچہ ہی ہے۔ تو اس انداز میں یہ مذاق جو ہے یہ اس حد تک جائز ہے جب وہ خوش طبعی کے انداز میں ہو اور اس کے اندر سچ ہو، جھوٹ کا بالکل شائبہ تک نہ ہو۔ تو دینی مسائل کے اندر بالخصوص مذاق، یہ استہزاء سے بچنا چاہیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اہل اسلام اور علماء یا صلحاء ان سے بھی استہزاء نہیں کرنا چاہیے، کہیں ان کی بے ادبی کے اندر شامل نہ ہو جائے اور اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔